چاندی کے ہاتھ، ذکیہ مشہدی۔ امپلائمنٹ ایکسچینج کی طرف سے بھیجی گئی وہ قدرے ٹھکنی، گٹھے ہوئے بدن اور روکھے چہرے والی ادھیڑ عمر عورت ایک ٹک نکھت کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ نکھت کے ذہن میں وہ مختصر سا وقفہ طویل مدت میں تبدیل ہو گیا، جس میں چیونٹیاں سی رینگ گئیں۔ ایک پل میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات دماغ میں آندھی طوفان کی طرح گھس پڑے۔ اخباروں میں اکثر ٹھگ اور بدمعاش عورتوں کی داستانیں آتی رہتی ہیں، کہیں یہ بھی ان میں سے ایک تو نہیں؟ شاید اس نے سن رکھا ہو کہ نکھت کو ملازمہ کی سخت ضرورت ہے، اور اس نے ایکسچینج کو فون بھی کر رکھا ہے۔ اور شاید آپ نے پہچانا نہیں بٹیا؟ اس نے ہولے سے مدھم آواز میں کہا، اور اس کی آواز کے ساتھ ہی نکھت کے سارے وسوسے صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ اتنی ملائم، اتنی مہذب آواز میں بٹیا کہنے کا وہ یگانگت بھرا شفیق انداز، یہ عورت چور اچکی ٹھگ تو قطعی نہیں ہو سکتی۔ نکھت کی خود اعتمادی گھر سے بھٹکے ہوئے مرد کی طرح پھر واپس آ گئی۔ نہیں تو؟ اس نے ذرا حیرت سے کہا۔ بٹیا، شاید آپ پہلے نخاس کے آس پاس کہیں رہتی تھیں؟ منصور نگر کی گلی سے کبھی کبھی گزرا کرتی تھیں، تب شاید پڑھنے جاتی تھیں کہیں۔ نکھت نے ایک طویل سانس لی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس عورت کو چاروں طرف سے دیکھا۔ دماغ میں اچانک کوئی چیز زور زور سے پھڑپھڑانے لگی، دھول کا بگولا سا اٹھا، اس کے پیچھے سے کچھ دکھائی دیا، اور اچانک جیسے کسی نے پھاوڑا لے کر ساری مٹی ہٹا دی، ملائم پروں والی جھاڑو لے کر دھول کی تہیں پونچھ ڈالیں، اور وہ سارے لوگ، ان کے ساتھ جڑے ہوئے وہ سارے الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا میں تیرنے لگے، سامنے کھڑی بلڈنگ کی طرح ٹھوس اور مجسم، اور صبح کی پہلی کرنوں کی طرح روشن و شفاف۔ 5 روپے، نہیں 10 روپے، 5 روپے، کہہ دیا 10 روپے۔ اتنا گمان کرتی ہے تو جا، ایک تو ہی تھوڑی ہے، یہاں تو لین لگی ہے، لین۔ اچھا، تو جیتا میں ہاری، آ جا، 5 روپے ہی سہی، چولہے میں آگ تو جلے گی۔ اس کے لیے نہ کہنا۔ کس کے لیے؟ ارے وہی کیا کہتے ہیں، وہ ربڑ۔ عورت جوں بتکی جیسے بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ تب تو 10 روپے ہی لگیں گے۔ شام کے دھندلکے میں لپٹی سنسان گلی میں وہ سرگوشیاں کسی سانپ کی پھنکار کی طرح گونج رہی تھیں۔ جلدی جلدی قدم بڑھاتی نکھت پل کے پل ٹھٹکی، پلٹ کر اس نے ان لوگوں کے چہروں پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی۔ ڈھلتی عمر کی ایک عورت اور اس کے قریب، بے حد قریب کھڑا ہوا وہ مرد۔ ایک مدھم روشنی والی اداس اسٹریٹ لائٹ ابھی جلنا نہیں شروع ہوئی تھی، دھندلکا بس پھیلا ہی تھا، لیکن چونکہ گلی کی ایک جانب ایک اونچا ٹیلا چلا گیا تھا اور دوسری طرف بڑے بڑے پرانے مکانوں اور حویلیوں کی پشت تھی، اس لیے گلی میں مکمل سناٹا تھا، اور کھلے بازار کے مقابلے میں کہیں زیادہ اندھیرا۔ گلی کا اختتام ایک چوڑی شاہراہ اور بھرے بازار میں ہوتا تھا، جیسے سنسان میدان میں خاموشی سے بہنے والی پتلی سی ندی یکلخت سمندر میں داخل ہو جائے۔ حواسوں پر اچانک حملہ کرنے والی روشنی اور آوازوں سے بچنے کے لیے نکھت نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بغیر کسی وجہ کے اس کے جسم میں ایک کپکپاہٹ تھی، جو شدید خوف، کسی بے نام سی توقع اور ایکسائٹمنٹ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کا جسم پہلے سن گرم ہوا اور پھر ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا، گلے میں کوئی چیز اٹکی، اور وہ بے حد نروس ہو کر پرس میں رومال تلاش کرنے لگی۔ اسی لیے تو امی کہتی ہیں کہ شریف لڑکیوں کو اس گلی سے نہیں نکلنا چاہیے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کانوں میں پڑتی ہیں، ساتھ چلتی سلمیٰ نے مدھم آواز میں کہا۔ اور زمردی بوا کہتی ہیں، مگر نکھت زمردی بوا کے سنہرے اقوال سننے سے پہلے کہیں گم ہو چکی تھی۔ ایک ٹین ایج لڑکی کے لیے وہ جملے بڑے ہی انوکھے تھے، انہیں سننا کسی شجر ممنوعہ کا پھل توڑنے کی طرح پرخطر تھا، پرخطر، گناہ کا احساس دلانے والے، ایک انوکھا سا خوف بیدار کرنے والے وہ جملے، وہ لوگ، وہ عورتیں، وہ قابل رحم، نفرت انگیز عورتیں۔
منصور نگر کی چڑھائی کو نخاس سے ملانے والی اس گلی میں 2 رویا کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں، ننھی ننھی سیلی ہوئی نیم پختہ کوٹھڑیاں جو سزائے موت پانے والے قیدیوں کی کوٹھڑیوں جیسی معلوم ہوتی تھیں۔ ان کے سامنے اکثر وہ بے ڈھنگی سی پھوہڑ عورتیں بیٹھی دن میں دال چاول چنتی رہتیں یا ایک دوسرے کے بالوں سے جوئیں نکالتی نظر آتی تھیں۔ ان میں اکثر پہاڑی معلوم ہوتی تھیں، زرد رنگت، سیاہ آنکھیں، ابھرے ہوئے گال، چھوٹے قد، چہرے پر انتہائی سستا اور بھونڈا میک اپ۔ دن کے وقت عموماً صرف بلاؤز اور پیٹی کوٹ پہنے رہتی تھیں۔ کبھی کبھی کوئی زیادہ بے باک اور منچلی عورت اسی لباس میں گلی کے دہانے تک بھی چلی آتی تھی، جہاں بازار شروع ہوتا تھا اور رکشے ٹانگے والوں کا جھمگٹ رہا کرتا تھا۔ اس کے آتے ہی سب کے مذاق اور اشارے شروع ہو جاتے۔ ان کے جواب میں وہ ننگی ننگی گالیاں سناتی اور سارے رکشے اور تانگے اور پھلوں کے ریڑھے والے کہے لگا کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ مگر دن کے وقت گلی کے اندر زیادہ تر سناٹا ہی رہا کرتا تھا۔ اکا دکا راہگیر چلتے یا بڑے مکانوں اور حویلیوں سے نکلنے والی برقع پوش ملازمائیں، یا کبھی کبھار نگہت یا سلمہ جیسی لڑکیاں جنہیں کالج جانے کے لیے مکان کے پچھواڑے سے نکل کر شارٹ کٹ لینا ہوتا۔ یونیورسٹی کی بس پکڑنے میں اکثر نکہت کو دیر ہو جاتی تھی۔ اب وہ لاکھ زمردی بوا کی نظروں سے بچنا چاہتی، مگر وہ کسی جن کی طرح کہیں نہ کہیں سے برآمد ہو جاتی اور اپنی موٹی بھرائی ہوئی آواز میں کہتی، بٹیا جا تو رہی ہو ادھر سے، پر آنکھ اٹھا کر دائیں بائیں مت دیکھنا، ان پر نظریں پڑ جائیں تو گناہ ہوتا ہے۔ کن پر بوا؟ سلمہ ہمیشہ زمردی بوا کو ادبدا کر چھیڑتی تھی۔ ارے انہی پچھل پیریوں پر، گھر اجاڑ۔ یہ بوا کی خاص ذاتی اصطلاح تھی، گھر اجاڑ۔ گرچہ بقول خود بوا، صورت نہ شکل بھاڑ میں سے نکل۔ پھر یہ بھلا کسی کا گھر کیا اجاڑیں گی؟ خود ان کے گھر نہ جانے کس نے اجاڑ دیے تھے۔ نکہت بڑے دکھ سے سوچتی تھی۔ اس وقت اس کی دنیا بہت محدود تھی۔ اس چھوٹی سی صاف ستھری دنیا میں نہ طوائفیں تھیں، نہ چور اچکے، نہ رشوت خور تھے، نہ زانی۔ اس کے چاروں طرف جیسے کسی نے لکشمن ریکھا کھینچ دی تھی، جس کے اندر آفتوں کا گزر نہیں تھا۔ وہاں صرف ابا تھے جو کسی بینک میں کلرک تھے، ایک سیدھی سادی اماں تھیں جو کوہلو کے بیل کی طرح دن بھر کام کرتی رہتی تھیں، 2 چھوٹے بھائی تھے اور ایک کم سن شرمیلی بہن۔ باقی سارے لوگ، ساری چیزیں، سارے واقعات کتابوں میں پائے جاتے تھے یا اخباروں میں۔ اسی لیے جب بی اے کرنے کے لیے اسے چچا با کے گھر لکھنؤ بھیجا گیا اور ان کے گھر کے پیچھے ایک انوکھی مخلوق نظر آئی تو پہلے تو وہ سمجھ نہ سکی، اور اس دن جب اس نے اپنے کانوں سے وہ کریح الفاظ سنے تو اس کا سارا جسم سن سن کر کے پہلے گرم ہوا اور پھر ٹھنڈا ہو اٹھا۔ یہ قصبیاں، یہ طوائفیں کتابوں کی دنیا سے نکل کر یہاں کیسے آ بیٹھیں؟ نکہت کو یہ سیکھنے میں کئی برس لگ گئے کہ لوگ کتابوں سے نکل کر دنیا میں نہیں آ بیٹھتے، بلکہ کتابیں انہیں سمیٹتی ہیں جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اچھی خاندانی طوائفیں تو چوک کے بالا خانوں میں بیٹھتی ہیں، صورتیں بھی پیاری اور زبان ایسی نفیس کہ کانوں میں رس کھولے۔ یہ پچھلی گلی میں بیٹھنے والی تو ٹکبائیاں ہیں، ٹکبائیاں، صورت نہ شکل بھاڑ میں سے نکل۔ میں کہوں ٹکے بھی کون دیتا ہے ان کمبختوں کو؟ زمردی بوا ایک دن بڑبڑا رہی تھیں۔ گلی سے گزرتے ہوئے ان کی ٹکر کسی گلی والی عورت سے ہو گئی۔ انہیں ناوقت نہانا پڑ گیا تھا، اور قصبے کے گورنمنٹ انٹر کالج سے انٹرمیڈیٹ پاس کر کے آنے والی، سخت پردے میں پلی ہوئی، ناپختہ لیکن حساس ذہن والی 17 سالہ نکہت نے سوچا تھا، ان کمبختوں کے بخت میں اتنی کمی کس نے کر دی تھی بھلا؟ سستے چونے جیسے پاؤڈر کی تہوں کے پیچھے چھپے ہوئے ان بے رونق، اداس چہروں اور صرف دال چاول اور آلو پر بسر کرنے والے مدکوک جسموں کو دیکھ کر اس کا ذہن مکڑی کے جالوں میں الجھ کر رہ جاتا تھا۔ 5-10 روپوں میں جسم بیچنے والی یہ عورتیں، ایک کوٹھڑی میں اسرت زدہ زندگی گزارنے والی یہ عورتیں، یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ ایسے ویسے مرد انہیں دیکھ کر ہنستے، شریف مرد لاحول پڑتے، عورتیں توبہ توبہ کرتیں، اور لڑکیاں اور بالیاں نظریں چرا کر گزر جاتی۔ پچھل پائیاں، گھر اجاڑ،
15 बरस बाद ज़मुर्दी बुआ ने अपनी कब्र में से सरगोशी की। ये तो उन्हीं में से एक थी। तुम निगहत हकलाने लगी। हाँ बिटिया, मैं कोई 10-15 बरस पहले उस गली की एक कोठड़ी में रहा करती थी। वहाँ से वैसे तो कई लड़कियाँ गुजरती थीं, वो सब सर झुकाए निकली चली जाती थीं, मगर आप सर घुमा घुमा कर अक्सर हम लोगों को देखती रहती थीं। हम सब आपके बारे में बात करते थे, फिर भी आपके लिए पहचानना कहाँ मुमकिन होगा। लेकिन तुम यहाँ कैसे? निखत बौखलाहट में उसको बैठने के लिए कहना भी भूल गई थी। जवाब देने से पहले वो हाथ में पकड़ी छोटी सी गठड़ी रखकर आराम से खुद ही आलती पालती मारकर फर्श पर बैठ गई और उसी धीमी आवाज़ में बोली, आपको याद नहीं बिटिया, हम लोगों को सरकारी होम भिजवा दिया गया था। चचा अब्बा के मकान की छत से बहुत तमाशे दिखाई दिया करते थे। पतली सी गंदी सी गली जिसके दहाने पर कूचा मीर अनीस का पत्थर लगा हुआ था, उससे चंद गज आगे बढ़कर मीर अनीस की कब्र थी, जिसके आसपास कुछ टूटे फूटे मकान थे और चंद उदास सूरत बकरियां बैठी जुगाली करती रहती थीं। चौड़ी सुरमई सड़क के उस पार बड़े से टीले पर बने गवालों के घर, गोरी मोटी नाक में चौड़ी चौड़ी सोने की कीलें और घेरदार लहंगे पहने खुशहाल कबाल ने, आसमान पर उड़ती तारा बनी पतंगे, सामने शमसुद्दीन उर्फ शमसू पान वाले की दुकान और काकुलें छिटकाए बाचों में पान की पीक भरे वो गोरा सा नाजुक लड़का जिसके बारे में सलमा कहती थी कि वो शमसुद्दीन की महबूबा है और हंस हंस कर लौट जाती थी। जाड़ों की सर्द अंधेरी रातों में अक्सर वो लड़का बांसुरी पर किसी मकबूल फिल्म में गाने की धुन निकालता और लिहाफ में दुबकी लड़कियों बालियों के दिल खिंच खिंच जाते। और फिर एक दिन वो तमाशा भी देखा। निगहत अक्टूबर की गुलाबी दोपहर में स्वेटर बुनती ऊपर ही बैठी थी कि अचानक बड़ी सी ट्रक नुमा वैन आकर रुकी। उसमें से कुछ सफ़ेद पोश उतरे और कुछ बावर्दी पुलिस वाले। अचानक हंगामा हो गया। वो सारी औरतें बकरियों की तरह हंका कर छपाछप ट्रक में भर ली गईं। सब कुछ बड़ी खामोशी से हुआ था, लेकिन न जाने कैसे लोगों को खबर हो गई। उन सारे मकानों की छतों पर जिनकी पुश्त गलियारे में खुलती थी, दो दो चार चार औरतें इकट्ठी हो गईं। बड़ा अच्छा हुआ। शाम को ज़मुर्दी बुआ हस्बे मामूल चपातियाँ बेलती बड़बड़ाती जा रही थीं। कम बख्तों ने गली से शरीफों का निकलना दुश्वार कर दिया था। फिर हर घर में कुंवारी लड़कियां मौजूद, कोई कहाँ तक उनके कान बंद करे और आंखों पर पट्टियां बांधे। हमारा ज़माना थोड़ा ही है कि गैर मर्द को उंगली दिखाई पड़ गई तो उंगली ही काट कर फेंक दी। 14 बरस की हुई और ब्याहती गईं। अल्लाह रखे पढ़ने जाती हैं। फिर वो चूल्हे में फूंके मारते मारते अचानक सर उठाकर निगहत को यूं देखने लगी जैसे पहले कभी ना देखा हो। ए बी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुआ धुआं आंखों में घुसा आता है। जाओ पढ़ो जाके। निगहत बुआ की पाटदार आवाज़ से बहुत घबराती थी। हड़बड़ा कर बाहर निकल आई। बाहर चची अम्मा कह रही थी, अजी ढोंग है सब कुछ। देखना इनमें से आधी तो होम से निकलकर भाग खड़ी होंगी। बकिया में से कुछ होम के बदमाशों के हत्थे चढ़ेंगी। वही धंधा ज़रा नफासत के साथ फिर चालू हो जाएगा। सीख चुकी ये दस्तकारी और हो चुकी इनकी इस्लाह। बस 2-4 बुढ़ियाँ ठुड़ियाँ किसी काम पर लग जाएंगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब ऐसा भी अंधेर नहीं है। चचा अब्बा आसान से बोले, बाज़ औरतें मजबूर भी होती हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कोई उन्हें दलदल से निकाले, कम से कम उनका तो भला होगा। खैर जो भी हो, भाड़ में जाएं, हमारी गली तो पाक हुई। और फिर चची अम्मा आगे भी कुछ कहने जा रही थी। निगहत को देखकर रुक गईं। अरे निगहत, ज़रा बुआ से कहना पान लाई थी, बाल्टी में डाले या नहीं। निगहत को मालूम था कि चची अम्मा को खूब मालूम है कि पान बाल्टी में पड़ चुके हैं। वो झुंझुला कर अपने कमरे में आ गई। बाहर हवा बहुत सर्द थी। उसने दुपट्टा कानों के गिर्द लपेटा और बिस्तर में घुसकर कोई किताब पढ़ने की कोशिश करने लगी। हर्फ पहले तिरमिरे बनकर नाचे, फिर बड़ी सी वैन बन गए जिसके चारों तरफ जाली लगी हुई थी। जाली के अंदर से तरह तरह के चेहरे झांक रहे थे। जवान चेहरे, उधेड़ चेहरे, गोरे चेहरे, काले चेहरे, चीचक ज़दा, महासों भरे जालदार चेहरे। किसी पर तमस्खुर था,
کسی پر افسردگی، کوئی مشکوک نظر آ رہا تھا۔ کچھ جوان سی عورتیں کہکہے لگا رہی تھیں، جیسے اس اچانک تبدیلی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ ایک مرتبہ نکھت کے محلے میں آوارہ جانور پکڑنے والی گاڑی آئی تھی۔ اس کی جالیوں سے جھانکتے کتے اور موٹے تازے بندر بھی کچھ ایسے ہی نظر آ رہے تھے۔ نکھت نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ جیتی جاگتی عورتوں کو آوارہ جانوروں سے تشبیہ دینا کہاں کی بھل منصاحت ہے، مگر ذہنی رو بہکے تو اس کا کیا علاج؟ اس نے ذہن پر زور دے کر یہ یاد کرنے کی کوشش کی کہ سامنے بیٹھی عورت کا چہرہ اس گاڑی میں کدھر تھا اور اس کو کیسا تاثر دے رہا تھا۔ بٹیا میں کوئی 4 برس ہوم میں رہی، وہاں سلائی سکھائی گئی۔ اس کے الفاظ جیسے کوہرے میں سے چھن چھن کر نکھت کے کانوں میں پڑ رہے تھے۔ اس میں اللہ مارا جی نہیں لگتا تھا۔ آخر انہی لوگوں کی معرفت ایک جگہ کھانا پکانے کی نوکری کی۔ کچھ عرصے تک ہوم کے لوگ آ کر خبر لیتے رہے، جیسے پیرول پہ چھوٹے قیدی کی خبر لی جاتی ہے۔ صاحب خانہ کی بوڑھی اماں زندہ تھیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ میں کون ہوں تو آفت مچا دی اور گھر سے نکلوا دیا۔ ایک اور صاحب کے یہاں رہی، انہوں نے اچھی طرح رکھا، مگر 4-5 برس بعد ریٹائر ہو گئے اور معذرت کر لی۔ پھر ایک مدراسی کے یہاں رہی، مگر وہاں جی نہ لگا، نہ زبان سمجھ میں آئی نہ کھانا۔ اللہ مارا ہر چیز میں ناریل، سالن میں املی، اس لیے ہوم لوٹ گئی۔ امپلائمنٹ ایکسچینج میں نام لکھوایا، سو آج آپ کے یہاں بھیج دیا گیا۔ اس نے گٹھڑی کھول کر ڈبیا نکالی اور ڈلی تمباکو پھانکنے لگی۔ الائچی لیں گی بٹیا؟ واحد ننھی سی مریل الائچی اس نے بڑی بے تکلفی سے نکھت کی طرف بڑھا دی۔ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے؟ نکھت نے دھیرے سے پوچھا۔ عزیز کہاں سے آئے گا بٹیا؟ جنہوں نے پیدا کیا تھا انہی کا پتہ نہیں۔ مروں تو رونے والا نہ ملے۔ ایک بیٹی تھی، آپ ہی کی عمر ہوگی یا کوئی برس 2 برس چھوٹی۔ جس وقت آپ پڑھتی تھیں وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ رہتی تھی، مگر میں نے تو وہاں کسی کم عمر بچی کو نہیں دیکھا، اتنا تو یاد ہی ہے۔ بٹیا اب آپ سے کیا چھپاؤں، آپ شادی شدہ ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں۔ لڑکی نک سک سے درست تھی۔ میرا خیال تھا کہ چوک کی منی بائی کے حوالے کر دوں تو وہاں ماحول ذرا اچھا ملے گا، ناچ گانا سیکھ لے گی۔ خبر اڑ رہی تھی کہ سرکار نے ہم لوگوں پر پابندی لگا دی ہے، دوڑانے والی ہیں۔ میں جانتی تھی منی بائی ان موئے ہوم والوں کی زد سے باہر ہیں۔ ان کے یہاں کون پہنچے گا؟ پیسہ تو ان کے یہاں برستا تھا۔ اختری کو انہی کے گھر بھجوا دیا۔ کہا نہ بٹیا کہ نک سک سے درست تھی، ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔ پھر بٹیا ایک طوائف کی اولاد، اس پر سے تربیت۔ منی بائی نے ترا یہ کیا کہ اس کو انگریزی تعلیم بھی دلوائی۔ اس عورت کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ میں جو ہوم سے نکل کر کام پر لگی تو ایک روز چپکے سے اس کو دیکھنے گئی تھی۔ بٹیا خون کا رشتہ کبھی نہ کبھی زور ضرور کرتا ہے۔ حالانکہ ڈر لگتا تھا کہ ہوم والوں کو پتہ لگ گیا یا مالک کو ہی معلوم ہو گیا تو کچھ ہنگامہ ضرور ہوگا، وہ بھی ناحق تنگ کی جائے گی۔ ناحق؟ نکھت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں خود چاہیے تھا اسے اپنے ساتھ لے آتی، آخر تمہاری اصلاح ہونی ہی تھی۔ بٹیا صورت شکل آپ کے سامنے ہے، چڑیلوں جیسی۔ پھر ناچنے گانے سے ہم لوگوں کو مطلب نہیں تھا، ایک ہی کرم آتا تھا سو اس کی عمر ہوتی ہے۔ جتنے پیسے اس گندی گلی میں ملتے تھے ان سے 2 وقت پیٹ بھرنا مشکل تھا۔ پھر آپ لوگ… اس نے زبان روک لی۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس سا سایہ لہرایا، ایک سیاہ پرچھائی جو شدید بے بسی، ذلت، خوف، رنج اور باقی بچے ہر تکلیف دہ جذبے کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہے اور لمحے بھر کو کوڑا مارتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ نکھت اس پرچھائی کو سمجھتی تھی۔ اس نے یہ بھی سمجھ لیا تھا وہ آپ لوگ کہتے کہتے کیوں رک گئی تھی۔ چچا با کے گھر کے سامنے والی چوڑی سڑک کے اس پار ٹیلے والے گوالوں نے کوڑے کا جو پہاڑ کھڑا کر رکھا تھا، اس کو وہاں سے ہٹوانے کے لیے جتنی درخواستیں بھیجی جاتی تھیں اس سے کہیں زیادہ درخواستیں ان لوگوں کو گلی سے ہٹانے کے لیے بھیجی جاتی تھیں۔ ہوم میں کبھی بھوکی نہیں رہی بٹیا،
صاف کپڑے، صاف بستر، وہ تاڑی میں بسے گندے مکروہ ڈراؤنے چہرے پھر کبھی نہیں دیکھے۔ میں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مگر اختری کی بات دوسری تھی۔ وہ بڑے لوگوں کے بیچ چلی گئی تھی۔ اچھے کپڑے، اچھی صورت، اچھے گاہک، صاف ستھرا ماحول۔ وہ ہوم میں آتی تو پھر بھاگ جاتی۔ جو کچھ میرے لیے نعمت تھا اس کے لیے دوزخ بن جاتا۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی وہاں کہاں؟ دوسروں کے جھوٹے برتن دھونا اور کھانا پکا کر بسر کرنا اس کے بس کی بات نہیں رہ گئی تھی۔ چوک کے اونچے بالا خانوں کی کوئی طوائف ہوم میں نہیں رہی، علاوہ 2-4 سندھ سے اتری ہوئی عورتوں کے۔ یہ بھی نشہ ہے بٹیا۔ دوڑ وہاں گئی ضرور، مگر منہ بھرائی ہو گئی۔ کبھی کچھ خانہ پوری کے لیے پکڑ کر آئیں تو پھر بھاگ نکلیں۔ کسی عنوان انہوں نے چولا بدل لیا، ناچ گانے کے اسکول کھول لیے، ان میں پھر وہی دھندا۔ آپ مجھے رکھیں گی بٹیا؟ اس نے گٹھڑی کھول کر 2 مڑے توڑے کاغذ نگہت کی طرف بڑھائے۔ ایک ہوم سے ملا ہوا نیک چلنے کا سرٹیفکیٹ تھا اور دوسرا اس کے پہلے مالک کا سرٹیفکیٹ۔ نگہت نے سرسری نظریں ڈالیں اور قطعی بے تکا سوال پوچھا، اختری کہاں ہے اب؟ اختری بمبئی چلی گئی۔ منی بائی ان جھگڑوں سے گھبرا کر حج کو چلی گئی تھیں، پھر طائب ہو گئیں۔ انہوں نے اتنا کما لیا تھا کہ طائب ہو جانے میں کوئی نقصان نہیں تھا۔ وہ ذرا سا رکی۔ بیٹا، میں کوئی عالم مولانا نہیں ہوں، مگر اتنا جانتی ہوں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھگت لیا وہ آخرت کے عذاب سے کم نہیں تھا۔ اب میں عذاب ثواب سے بری ہوں۔ اس لیے کچھ عرصہ پہلے میں نے سوچا اختری کے پاس چلی جاؤں اور باقی دن ایک کونے میں بیٹھ کر اس کا گھر در دیکھ کر کاٹ لوں۔ شاید اللہ قسمت اچھی کرے اور کوئی دیوانہ اس سے شادی کر لے اور اس کے بال بچے ہوں۔ میں اکثر اختری کے بچوں کا خواب دیکھتی تھی۔ مجھے بچوں سے بڑی محبت ہے۔ مگر بٹیا، میں بمبئی پہنچی تو دوسرا کارخانہ دیکھا۔ اختری کو دیکھ کر لگا کہ پہلے لاکھ شکل کی اچھی رہی ہو، مگر نہ تراشیدہ ہیرا تھی۔ منی بائی کی تربیت نے اس میں اتنی چمک پیدا کر دی تھی کہ دیکھنے سے آنکھیں چندھیائیں۔ گھر کے اندر گھسو تو جنت کا سما، گدگدہ قالین جس میں گھٹنے دھنسیں، لمبا سا صوفہ، لمبی سی گاڑی، وہ اللہ مارا فریج پہاڑ جیسا، جگمگ کرتے کپڑے، گہنے، خوشبوئیں، اور اس کے پاس کیسے کیسے لوگ آتے ہیں کہ یقین نہ آئے۔ میں لکھنؤ جیسے شہر میں رہی، 1000 اچھے چہرے دیکھے، مگر ان لوگوں کو دیکھ کر آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ کیسی غلاظت بھری زندگی بسر کی تھی میں نے، موری کے کیڑے کی طرح۔ اس لیے جب اختری نے مجھ سے کہا کہ اماں تم یہاں سے چلی جاؤ تو بہتر ہے، میں تمہیں گزارا بھیج دیا کروں گی، تو مجھے قطعی برا نہ لگا۔ اس کے چہرے پر وہ جانی پہچانی سی پرچھائیں پھر رینگی۔ سیاہ چہرہ پل بھر کو اور سیاہ ہو گیا۔ میں نے پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ میں ہوم میں لے جائی گئی تھی اور میں نے صاف ستھرے طریقے سے پیٹ پالنے کا طریقہ سیکھ لیا تھا۔ دوسرے ہی دن میں واپس آ گئی۔ اختری کو میں نے اپنا پتہ نہیں بتایا۔ وہ دوسری دنیا کی باسی ہے، جہاں رہے خوش رہے۔ قدرے توقف کے بعد وہ بولی، میں نے اسے خوش دیکھ لیا، میں بھی خوش ہوں۔ میں نے جسم بیچ کر فاقے کیے تھے، وہ بھی جسم بیچتی ہے، مگر اسے سارے عیش حاصل ہیں، 4 لوگوں میں عزت بھی ہے۔ اسے دیکھ کر کوئی ناک بھو نہیں چڑھاتا۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو اس سے بچ کر گزر جانے کی نصیحت نہیں کرتی ہوں گی۔ اس نے ذرا فخر سے کہا، کس کی مجال ہے اس کے گھر پر چھاپا مارے؟ اس کو چھونے کی ہمت کس کو ہے؟ منی بائی کو کس نے پکڑا تھا؟ چاندی کے ہاتھ بٹیا کبھی کبھی سماج میں اور قانون دونوں کے ہاتھوں سے لمبے ہو جاتے ہیں۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور چپ ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ مجھے رکھیں گی بھی یا نہیں؟ سائیں سائیں کرتی خاموشی پھر اسی نے توڑی۔ 15 برس پہلے نگہت کا جی چاہا تھا کہ وہ گندی سستے میک اپ میں لپٹی 10 روپے میں جسم بیچنے والی ایک پھٹکار ماری عورت کو گلے سے لگا کر رو پڑے۔ وہ عورت جس سے ٹکر ہو جانے پر زمردی بوا آ کر نہائی تھی۔ گلے میں کچھ اٹکنے لگا۔ آج وہ عورت نہا دھو کر اس کے در پر آئی تھی۔ آؤ تمہیں مننے سے ملاؤں؟
دوسرے کمرے میں ہے، تمہیں اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، وہ اٹھتی ہوئی بولی۔